السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج میری نشست کا موضوع ہے مفلس کون، غریب کون، فقیر کون، محتاج کون۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، لیکن سب سے بڑا فقیر کون ہے، سب سے بڑا محتاج کون ہے؟ وہ ہے جو قیامت کے دن محتاج ہوگا، فقیر ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا؟ کیسا فقیر ہے وہ؟ کیسا مفلس ہے وہ؟ آئیے ذرا غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب تحریم الظلم، حدیث نمبر 2581۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں۔ آج بھی اپنے یہاں وہی لوگ کہتے ہیں، ارے بھائی ہم تو غریب آدمی ہیں، ارے آپ تو سیٹھ صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے۔ کہا جاتا جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ بات صحیح ہے۔ السلام علیکم، ارے کس کو سلام کر رہا بھائی؟ جب پیسہ نہیں تھا تو سلام نہیں کرتا تھا، اب سلام کر رہا ہے، چاہ تیرا سلام پیسے کو پہنچا دوں گا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، پیسہ ہے اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا مالدار آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو غریب کہا ہے، محتاج کہا ہے، فقیر کہا ہے، مفلس کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوۃ۔ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا۔ اب دیکھیے یہاں تو حج غائب ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں اپنے نام کے آگے لکھ لیتے حاجی صاحب، اور لیڈیز بھی لکھ لیتے حجن صاحبہ، یہاں تو حج ہے ہی نہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو نماز جسمانی عبادت ہے، روزہ روحانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، سب کا تذکرہ ہے۔ تو لوگ لے کر آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا کیا ہے؟ یعنی عبادات تو کر آئے ہیں لیکن معاملات میں ذرا گڑبڑی ہو گئی۔ تو کیا کہا؟ وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ آدمی نیکیاں لے کر آئے لیکن ساتھ میں برائیاں بھی لے کر آیا۔ کیا ہے؟ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر الزام لگا دیا ہے، فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تہمت لگا دیا، کسی کا مال کھا لیا، پھر اسی طریقے قتل کر دیا، کسی کو مارا، دبنگئی کرتے ہیں لوگ، مارتے پیٹتے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ نیکی بھی لے کر آئیں لیکن ساتھ میں برائیاں بھی لائیں۔ تو اب کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اگر صبر کرتے ہیں ہم اور آپ تو فائدہ کتنا ہے؟ تو نیکی کرنے والوں کی نیکیاں لے لی جائے گی، پھر بھی ختم نہیں ہوا، تو اب یہ برائیاں ان کے اوپر تھوپ دی جائے گی۔ آدمی عبادات میں بہت آگے ہے لیکن معاملات میں پیچھے ہے تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ صحیح رہو، بندوں کے ساتھ جیسا بھی رہو چلے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اگر اللہ کے ساتھ معاملہ کچھ ذرا کمی بیشی ہوگی تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا معاملہ وہ تو برابری والا بھیا، جب تک وہ معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے بندوں کے ساتھ اچھے رہیے، معاملات صحیح رکھیے، معاملات کی صفائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیکیاں پوری ختم ہو گئی تو اب یہ برائیاں ان کے اوپر تھوپ دی جائے گی اور اس کے بعد گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس آدمی، نیکیاں بھی لے کر گیا ہے لیکن کیا ہوا؟ وہ جو باکس آتا ہے نا، باکس لے کے چلیے اور نیچے سوراخ ہو جائے، ڈالتے رہیے لیکن اندر گرتا چلے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاملات کی صفائی رکھیے، حقوق العباد کو بھی ادا کیجیے، حقوق اللہ کی پابندی کیجیے۔ ایسا نہیں ایک جگہ صحیح رہیں دوسری جگہ غلط، ایسا نہیں ہو۔ یہ سب سے بڑے مفلس ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی توفیق دے، ادا کرنے کی توفیق دے، معاملات کی صفائی کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔